آج کی تفسیر 28ویں پارے کی تلاوت پر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کبھی کسی حال میں بھی بیوی کو ماں کہہ کر مخاطب کرنا بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ جب تک اس حماقت یعنی اس بے وقوفی کا کفارہ ادا نہ کیا جائے، بیوی شوہر پر حرام رہے گی۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک باندی یا غلام کا آزاد کرنا ہے، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے بعد آداب مجلس کی تعلیم دی گئی ہے کہ آپس کی جو بھی بات چیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور گناہ زیادتی کی باتیں نہ کیا کرے، کانا پھوسی اور سازشی باتیں، شیطانی باتیں نہ کیجیے، کیونکہ یہ کام شیطان کا ہے۔ محفل کی جو بھی بیٹھک ہو، اس کے کچھ آداب ہے، اس کو ملحوظ رکھنا یعنی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ سچے اور ایماندار وہ لوگ ہیں جو اپنے نبی اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، اور باوجود خود ضرورت مند ہونے کے اس کی دستگیری پر اپنا دل تنگ نہیں کرتے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ رہتے ہیں، برخلاف منافقوں کے کہ یہ لوگ شیطان جیسی فطرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پہلے بدعملی کی ترغیب دیتے ہیں، پھر یہ کہہ کر دور ہٹ جاتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے۔ اے گمراہوں، اب ہم میں سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، تم جانو اور تمہارے اعمال۔ تو لوگوں، قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی نازل کیا جاتا تو وہ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اب ہجرت کرنے کے بعد کفار مکہ سے خفیہ نامہ وہ پیغام جاری مت کرو، وہ دشمن دین ہیں، ہرگز تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ کافر پر اعتبار کرنا غلط ہے، کیونکہ وہ تمہارے دوبارہ کافر بن جانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاک صاف مومن عورتیں اگر ہجرت کر کے آئی ہیں تو بعد آزمائش کے ان کو اپنے معاشرے میں داخل کر لو، ورنہ کفار کی طرف ان کو واپس کر دو۔ اس کے بعد سورہ صف شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے مومنو، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، خدا اس بات سے سخت بیزار ہے تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ خدا کے محبوب بندے وہ ہیں جو سیسا پلائی دیوار کی طرح جم کر جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اس بشارت کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی اور اس کے اسم مبارک احمد کے بارے میں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو یقین دلاتا ہے کہ کافر اللہ کے چراغ کی روشنی کو پھونکے مار مار کر بجھا نہیں سکتے۔ مومنوں، عن قریب تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، جمعہ کی اذان سننے کے بعد نماز میں شامل ہونے کی جلدی کیا کرو، خرید و فروخت کا کام بند کر دیا کرو، نماز جمعہ سے فارغ ہو کر بے شک اپنی روزی کمانے میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقین شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے تم سب کو پیدا فرمایا، پھر تم سب میں سے کوئی کافر ہے، کوئی مومن۔ تمہاری عورتیں اور تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہے، سو ان سے بچتے رہو۔ ہاں، اگر وہ راہ راست پر آ جائے تو انہیں معاف کر دیا کرو، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے۔ اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اگر عورتوں کو طلاق دینا ہو تو ان کی پاک حالت میں ان کو طلاق دو، اور عدت کی مدت کا حساب رکھو۔ دوران عدت ان کا باہر نکلنا بے حیائی ہے۔ عدت کی مدت 3 مہینے ہے، اور حاملہ کی مدت حمل کے گرنے تک ہے۔ حاملہ مطلقہ عورت کو وضع حمل یعنی حمل کے گرنے تک خرچ دینا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے نبی، بیویوں کی خاطر سے آپ اللہ کی نعمتوں کو ترک نہ کرے، اور عہد کرنا قسم کے برابر ہے جس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح نبیوں کی بیویوں کو ہدایت فرمائی گئی
کہ اے پیغمبر کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی تو پیغمبر کی مدد کے لیے اللہ، جبرائیل امین اور نیک کردار مسلمان موجود ہیں۔ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔